تمہیں سانپ کیوں سونگ جاتا ہے؟ اور دور دراز سے قرب و جواز سے آئے ہوئے آشان مصطفیٰ مریدان اہل بیت، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفکر دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ آج کے اس بابرکت جشن یعنی محفل ظہور اور نور مولا حسین علیہ السلام کے جو بانیان ہے حسینیہ مشن حسین عباس کاندو اور ان کی پوری ٹیم، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میں، جنہوں نے آج کے پرفکر دور میں آقا علیہ السلام کے یوسف امام حسین علیہ السلام کی ظہور پر نور کی یہ پاک محفل کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جولیاں بھر کے بھیجے، جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائے، جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے نجات دے۔ اور میں یہاں ایک اور شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت، بڑی بزرگ شخصیت کی شیخ محسن نجفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی امت کی اصلاح کے لیے، ان کی رشد و ہدایت کے لیے بڑی کاوشیں کی ہیں۔ اسلام آباد کی سرزمین پہ بیٹھ کے انہوں نے جس طرح لوگوں کو قرآن اور اہل بیت اتحاد کی طرف دعوت دی ہے، بلایا، اور جامعہ کوثر جیسا ایک عظیم ادارہ آپ کے حوالے کیا ہے، تو میں ان کے سارے ثواب کے لیے بھی آج کی اس جو بابرکت جو محفل ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ ساتھ میرے ساتھ مل کے آمین کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جن کی تربیت ہے ان کے بیٹے اور بیٹیاں، وہ بھی اسی مشن سے منسلک ہے، وہ بھی لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ اور میری طبیعت میں مبالغہ نہیں ہے، بلکہ میں تو ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا کرتا تھا یا کرتا ہوں، شیخ الاسلام کا دیا، کیونکہ انہوں نے نفرتوں کے اس دور میں، تندورتوں کے اس دور میں محبت کا پیغام دیا، ٹالرنس کا پیغام دیا، کمپیشن کا، برادرہڈ کا پیغام دیا، اصلی جو مذہب اہل بیت ہے اس کا پرچار کیا۔ انہوں نے ساری زندگی لوگوں کو جوڑا ہے، توڑا نہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسی جو بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں نا، جو بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ بھیجتا ہے، تو ان کی خدمات کو ہم کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ ان کو، ان کی آپ کی اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ ذرا ایک دفعہ صلوات پڑھیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو سادات کرام تشریف فرمائے، علماء کرام، پھر سلام علی مصطفیٰ، منتخب خان جتنی شعراء، اور پھر یہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کے جو دوست احباب آئے ہیں اس کو لائیو کوریج دے رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس کاوش کو بھی قبول فرمائے۔ نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے۔ میرا مزاج تھوڑا سا مختلف ہے، مجھے پتہ ہے یہ اس کرتو کی سرزمین ہے، ان کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے، اپنا ان کا وتیرہ ہے ذکر کرنے کا اور ذکر سننے کا، لیکن میں ذرا پنجاب سے آیا ہوں تو میرا تھوڑا سا
انداز مختلف ہے. میں چاہتا ہوں کہ ذرا میرا ساتھ دیں. میں آپ کو اپنے ساتھ انگیج رکھنا چاہتا ہوں. بلکہ میں اکثر ایک جملہ کرتا ہوں کہ میں قبرستان میں کھڑا ہو کر بھی ذکر اہل بیت کروں نا تو مردے بھی بولتے ہیں. تو جو اہل بیت کے ذکر پہ نہیں بولتا، اہل بیت کی عظمت پہ خوش نہیں ہوتا، اگر اس کے چہرے پہ رونق نہیں آتی، مسرت نہیں آتی، خوشی نہیں آتی، میں اسے مردہ بھی نہیں کہتا. وہ مردوں سے بھی بدتر ہے. اس لیے آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ خوشی کا پروگرام ہے، یہ جشن ہے. تو اس لیے خوشی منائی جاتی ہے، خوشی کی نہیں جاتی. خوشی سیلیبریٹ کی جاتی ہے. انسان کے عمل سے، انسان کے ایکٹ سے پتہ چلتا ہے کہ خوشی منا رہا ہے. بندہ ایسا بیٹھا ہے چپ چاپ ایسے، اس کے سبب کو دیکھ کے لگے گا کہ خوشی منا رہا ہے، تو وہی آ رہا ہے. اس لیے خوشی تو آپ کے چہرے سے مجھے نظر آنی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا علی کے چاہنے والوں میں اتنا جوش ہوتا ہے، علی کے چاہنے والوں میں اتنا جوش ہوتا ہے کہ ان کے جوش کے اندر ہی ان کے ہوش ہوتے ہیں. زبان کٹوا کے بتا دیے زمانے کو میں سمجھے علی کے چاہنے والے کہاں خاموش ہوتے ہیں. تو میرے جانے کے بعد اگر بدل نہ کرے، اگر اللہ نے اس کو علمی جرأت سے نوازا ہے تو مجھے ملے. میں جو کچھ سناؤں گا اہل سنت کی کتب سے دکھا کے جاؤں گا. سنیت بتاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا، سنیت ہی پہنچاؤں گا. آپ کے سامنے سنی کھڑا ہے. مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. میں حسینی سنی ہوں، ناصری سنی نہیں. میں بنا فصل والا سنی ہوں، جو پہلے والا نہیں. میں تو مرک نگر کریا گاؤں بستی بستی یہی پیغام دیتا ہوں، یہی صلاح دیتا ہوں کہ اہل بیت کو ماننے کے لیے شیعہ سنی ہونا ضروری نہیں، اہل بیت کو ماننے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے. ان کو شیعہ سنی میں تقسیم نہ کرو، ان کو مسلک سے نکل کر ماننے کی کوشش کرو. یہی میرا پیغام ہے، یہی میرا مشن ہے. اس کی وجہ سے یار لوگ فتوے بھی دیتے، مجھے سنیے سے بھی نکالتے، لیکن ہزاروں لیکچر پڑے ہوئے میرے ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک کوئی مائی کا لال میری گفتگو سے ایک حوالہ بھی ثابت کر دے کہ میں نے زندگی میں کبھی شیعہ کتاب کا حوالہ دیا. میں تو سنیت ہی بتاتا ہوں اور حق اور سچ بات کرتا ہوں. میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا، آپ لوگوں کا مہمان بھی. ہر بندے کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، اس کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے. فرض کریں کہ کسی کو میں پسند نہیں، مجھے دفع کریں، مجھے نہ دیکھیں، یعنی ذاکر کو نہ دیکھیں، مذکور کو دیکھیں. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. اندازے بیان بچے بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اور کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق نے اپنا ہے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بنا خوش. میں زہر حلالی کو کبھی کہہ نہ سکا کن. مشکل ہے کہ بندہ حق بھی نو حق اندیش خش آپ کے تودے کو کہے کوہ دامن. ادھر سے یا قرآن آئے گا یا مصطفیٰ کا فرمان آئے گا. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب 12 ربیع الاول کا مبارک دن
تو پوری دنیا میں جہاں آقا اسلام کے امتی بستے وہ جشن کا اہتمام کرتے، گلیاں بازار سجاتے، کنکمے لگاتے، لنگر تقسیم کرتے، محافل کا اہتمام کرتے، جلوس نکالتے، درود و سلام کی کثرت کرتے، وار چاکی کرتے، نیا لباس پہنتے ہیں، بچوں کو پیسے دیتے. ٹھیک ہے نا؟ بولو. یعنی جو گانے گا رہے نا، ہم اہل سنت ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے دیوانے ہیں، ہم حضور کے پروانے ہیں، جو نعرے لگاتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. میں اس وقت ان کو مینشن کر رہا ہوں. 12 ربیع الاول کو جشن منانے والوں، 12 ربیع الاول کو کنکمے لگانے والوں، لنگر تقسیم کرنے والوں، مساجد کو سجانے والوں، کوئی جلوس کا اہتمام کرنے والوں، جب 3 شعبان کا دن آتا ہے تو تمہیں سانپ کیوں سونگ جاتا ہے؟ جب 3 شعبان کا دن آتا ہے تمہاری زبانوں پہ چھانے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ نہ خطبہ کے جمعہ میں مولا حسین پاشا کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، نہ ان کی حکمتیں بیان کی جاتی ہے، نہ ان کی وراثت کے تذکرے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے اہل بیت کے کہاں کے لوگ مولا حسین پاشا سرکار کے لیے خوشیاں منائے تو شیعہ، چراغاں کرے تو شیعہ، کنکمے لگائے تو شیعہ، لنگر کا اہتمام کرے تو شیعہ، جشن منائے تو شیعہ. تو تم کس بات کے دعوے دار ہو؟ تجھے کسی نے بتایا نہیں ہوتی تھی، تجھے کسی نے دکھایا نہیں، سمجھایا نہیں. 3 شعبان کا دن کسی بھی جہت سے، کسی بھی ڈائمینشن سے، کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے 12 ربیع الاول سے کم نہیں. حضرت 12 ربیع الاول کو دین لانے والا آیا تھا، 3 شعبان کو دین بجانے والا. اس میں گناہ جدید ہو جاتی، بے پرستی شدید ہو جاتی، اس میں گناہ جدید ہو جاتی. کائنات حسین دنیا میں ساری دنیا یزید ہو جاتی. ایک طرف آپ یہ کلیم کرتے ہیں، ایک طرف آپ یہ کلیم کرتے ہیں شیعہ ٹھیکیدار ہیں بیٹھ کے، ہم اہل بیت سے محبت کرتے. اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو تجھے تو ان کے اس بھی یاد ہے جو زیادتی نہیں تمہارا ہے. یہ علماء بیٹھے میرے ساتھ کرتا. کچھ لوگ ایسے تھے انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ کرنا پڑا. کب جب یہ مکہ فتح ہو گیا انہوں نے کلمہ پڑھا. ان کا جرم اتنا بڑا تھا کہ ان کو سزا دے جانا چاہتی تھی، سزائے موت. یار ان کی گھٹنے والی تھی، لیکن حضور نے سب کے ساری زندگی محمد اور آل محمد سے لڑتے ہوئے. لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن گیا ہے، آپ نے ان کو معاف کر دیا. انہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا. ہماری اہل سنت کی 150 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. میں نے چیلنج کیا سینہ چوڑا کر کے، سنیے بتا رہا ہوں کہ جب مکہ فتح ہوا تو ابو سفیان دل میں سوچ رہا تھا کاش میرے پاس لشکر ہوتا میں پھر محمد سے جنگ کرتا. کاش میرے پاس لشکر ہوتا میں پھر محمد سے جنگ کرتا. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے آگے بڑھ کے اس کے ایسے سینے پہ ہاتھ مارا اور جملہ ارشاد فرمایا اور اللہ پھر تجھے ذلیل کرتا. میں ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ساری زندگی حضور سے دشمنی اور عداوت رکھی. فتح مکہ کے موقع پہ کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے. وہ صحابہ نہیں، ان کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے طلقاء، یا عذاب کیے ہوئے لوگ. یہ دلیل کی طرح ہے. اللہ نہ کرے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں
अपनी वाइफ को कहता है मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक तलाक, उसका क्या मतलब है? तुम्हें तलाक करता हूँ। और तलाक याफ्ता लोग, इसका मतलब है उनकी तरफ से आबादी को रखा। कुछ ऐसे भी तारीख में मिलते हैं दुश्मनाने रसूल। कुछ ऐसे भी, आप भी पढ़ते सुन रहे थे, ये बात सुने, कुछ ऐसे भी तारीख में मिलते हैं दुश्मनाने रसूल, जिनसे जब कुछ ना हो सका तो मुसलमान हो गए। जो पुराना है 100 मुसाफिर के नाम पे जमाने का नौकरी की तू बयान करता है, जुलूस निकालता है, बेगुनाह पे नारा लगाता है। कहाँ हुसैन इब्न अली और कहाँ ये तुलका? पता चला जो हुसैन इब्न अली का नहीं, किसी भी मसलक का दीवाना होने, किसी भी मसलक में घुस जाए, जो हुसैन इब्न अली का नहीं, कभी भी खाती का आदमी खाती। खुशी के यहाँ आए, ये तो चौक में खड़े होके डिस्कशन करते हैं। शिया से ठेकेदार बने हुए हरे बैठ के, हम भी मानते हैं। बड़ी अजीब बात है, वो भी कहता है मैं हरे बैठ को मानता हूँ, जिसको छड़े इमाम का नाम भी नहीं आता। मुफ्ती जी, हजरत जी, रहमत जी, कारी जी, अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? अगर अहले बैत को मानना है, अहले बैत के दुश्मनों से तलक तोड़ना होगा, वास्ता तोड़ना होगा। ये क्वालिटी नहीं चलेगी, ये क्वालिटी नहीं चलेगी, ये दोहरा न्याय नहीं चलेगा। कि हुसैन से भी मोहब्बत के दावे और हुसैन के दुश्मनों के भी दावे, या दरे हुसैन की तरफ आ जाओ या यजीद की तरफ चला जाओ। मेरा जुर्म पता क्या है? मैंने कोई नया काम नहीं किया, मैंने कोई नई हदीसें पढ़ ली, तो यार लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं तख्त लेके, फतवे लेके। मैंने कहता बिगाड़े की काम किया मैंने, जो अहले सुन्नत की कुतब में अहले बैत के दुश्मन छुपे हुए थे ना, मैंने खोल के उनको नंगा कर दिया। मैंने अहले बैत के दुश्मनों को एक्सपोज कर दिया है, उनका नाम फाश कर दिया है, उनको नंगा कर दिया है। जो अहले बैत के दुश्मनों के कसीदे पढ़े, जो अहले बैत के दुश्मनों का यार है, माशाअल्लाह, कल भी यजीदी था, आज भी यजीदी है। सुन्नी तो कहते ही से हैं जिसके दिल में भी हुसैन हो, जिसके होठों पे भी हुसैन हो। इसलिए मैं तो सुन्नियत का मुकदमा लड़ रहा हूँ। यार लोगों ने जो सुन्नियत का चेहरा बड़ा गंदा कर दिया था, बड़ा गंदा कर दिया था, वो मुहर्रम के याम में लोग जिक्र हुसैन से अपने कलूब को, अज़हान को मुनव्वर करना चाहते थे। वो हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब से अपनी आंखों को ताक करके इबादत करना चाहते थे। तो जब यार लोगों के पास उनको ये सौदा मिला नहीं, ये तो मुहर्रम के पहले इशरा में अपने बुजुर्गों को खींच खींच के उनमें तोड़ रहे हैं। इसी तरह जिक्र इमाम हुसैन
میکسیمائز کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا، یہ میسج دیا ہے کہ اصلی سنی ہی وہ ہے جو در حسین کا نوکر ہو۔ یہ تھے سنی جن کے آپ نے ساتھ لکھے ہوئے شہنشاہ جمیل، انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی۔ وہ کہتے ہیں دین است حسین، وہ کہتے ہیں سارے کا سارا دین ہی حسین، بادشاہ است حسین، وہ کہتے ہیں کائنات کا بادشاہ، کنگ آف یونیورس، وہ کہتے ہیں وہ حسین ابن علی، کہتے ہیں دین کو پناہ دینے والے حسین، دین کی بنیاد، فاؤنڈیشن، مبدا، جان، روٹ وہ حسین ابن علی۔ یہ ہے سنی، یہ لاہور میں سنی دیکھا وہ داتا گنج کو شہید ہوئے بڑے ان کی کشف موجود لکھتے ہیں کہ دنیا میں ولی وہ بنتا ہے جس کی ولایت کی اپلیکیشن پہ مہر مولا علی کی لگتی ہے۔ تو یارو یہ ہے سنی۔ امام ابو حنیفہ حنفی اسکول آف تھاٹ کے بانیوں کے اندر وہ حنفیوں وہ لکھتے ہیں لولا مسلمتان حلاقہ رمان، 2 سال جو حضور کے شنابوں کی میں نے نوکری کی، ان کے دار کے جو ٹکڑے کھائے، ان کے لیے جو مسلے بچھائے، ان کے صحن میں جو جھاڑو لگائے، اگر 2 سال مجھے میسر نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہی ہلاک ہو گیا۔ یہ ہے سنی۔ امام شافعی نے کہا یا اہل بیت رسول اللہ حکم فرض اللہ فی قرآن اقبال حکفاق و بے نظیر قدر اتنا من لم یصلی علیہ کو تاثرات لہو۔ اے حضور کہتے ہیں اللہ نے آپ کی مدد کو قرآن میں فرض کر دیا ہے، آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتا ہے۔ وہ جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے انہوں نے فتویٰ جان دیا، شافعی بھی ہل گیا، گمراہ ہو گیا، شیعہ ہو گیا، رافضی ہو گیا۔ آپ نے پھر جواب دیا امام ابن حجر مکی کی سوائے کے بول کر اٹھاؤ، خانہ کعبہ کے امام رہ چکے۔ یارو اہل سنت کے بہت بڑے محدث کی بات کر رہا ہوں، کسی مولوی صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ نے پھر کہا ان کا رب اہل بیت محمد الفاضل یشهد ثقلان کی بات۔ آپ نے کہا علی کی محبت سے، اہل بیت کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے رافضی تو دونوں جہاں سن لیں، جنوں انس، کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پہلے نہیں دیا۔ یہ ہے سنی۔ امام احمد بن حنبل، ہمارے اہل سنت میں امام بخاری کو مسلم کو کہتے ہیں شیخین۔ یہ جو شیخین کے شیخ ہیں یہ ہے امام احمد بن حنبل۔ ہمارے اہل سنت میں تصوف کی طریقت کی بہت بڑی شخصیت ہے شیخ عبد القادر جیلانی اور حسن حسین، ان کے جو فقہ کے امام ہیں وہ ہیں امام احمد بن حنبل۔ نہیں سمجھے؟ امام احمد بن حنبل کو کوئی نہ مانے تو وہ سنیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ بھی مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے، علی کے 4تھے نمبر والے نہیں تھے، پہلے نمبر والے تھے۔ وہ کہتے تھے علی کو دوسروں کے ساتھ قیاس کرنے بہن ہے، وہ کہتے ہیں علی تو نصر رسول ہے، تو لہذا کسی دوسروں سے کمپیئر کرنا ہی جہالت ہے۔ امام والے کو کوڑے لگائے گئے محبت اہل بیت کی وجہ سے۔ میں سنی بتا رہا ہوں، کوئی شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، کوئی دیوبند ہو، کوئی حدیث ہو، کوئی پروفیسر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی ٹیچر ہو، جب تک اقبال کو توڑ نہ کرے، اقبال کے شعر نہ پڑھے، اس کے خطبے پورے مکمل نہیں ہوتے۔ اور پتہ نہیں یہ شعر کو نظر نہیں آتا اقبال کا۔ اقبال کہتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بود ربی ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر اہل بیت کی
گھر سے, کوئی محدث بنا اس گھر سے, کوئی مفسر بنا اس گھر سے, کوئی مجدد بنا اس گھر سے, کوئی ولی بنا اس گھر سے, کوئی غوث بنا اس گھر سے, کوئی قطب بنا اس گھر سے, کوئی ابدال بنا اس گھر سے, صداقت ملی اس گھر سے, عدالت ملی اس گھر سے, امانت ملی اس گھر سے, دیانت ملی اس گھر سے, طاقت ملی اس گھر سے, قوت ملی اس گھر سے, شرافت ملی اس گھر سے, فضاحت ملی اس گھر سے, بلاغت ملی اس گھر سے, نفاست ملی اس گھر سے, طہارت ملی اس گھر سے, ہدایت ملی اس گھر سے, ہدایت ملی اس گھر سے, نبوت ملی اس گھر سے, رسالت ملی اس گھر سے, کرامت ملی اس گھر سے, عطا ملی اس گھر سے, علم ملا اس گھر سے, علم ملے اس گھر سے, اخلاق ملے اس گھر سے, کتاب ملا اس گھر سے, مصالح ملی اس گھر سے, نماز ملی اس گھر سے, روزہ ملا اس گھر سے, حج ملے اس گھر سے, عمرہ ملے اس گھر سے, یکتا ملی اس گھر سے, بیداری ملی اس گھر سے, شعور ملے اس گھر سے, دستور ملے اس گھر سے, قانون ملے اس گھر سے, قانون ملے اس گھر سے, قرآن ملے اس گھر سے, دین ملا اس گھر سے, قرآن ملا اس گھر سے, اللہ کی عزت کی قسم وہ غلام بھی ملا تو حسین بھی ملے نہیں گئے. اگر اس گھر کو شیعت کے کھاتے میں ڈال دیں گے تو پیچھے بچے گا کیا؟ اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں, اہل بیت کے بغیر چارہ نہیں. اگر صاحب ایمان ہونا چاہتے ہو تو آؤ حسین بن علی کے در کے منزل بن جاؤ. ذرا سلامات پڑھیں. قرآن اور حدیث ایک نقطہ سمجھا کے صداقت کے قدم چوم کے آپ سے جاؤ. ابھی وہ شروع کرنے لگا. تیار ہے؟ بولے اللہ آپ کو سلامت رکھے. قرآن جی ذکر اہل بیت سننے کا حق ادا کرنا. میرا نور آپ کے لیے دعا ہو. میں جہاں بھی جاؤں گا آپ کے لیے دعا کروں گا. بلکہ آپ کے منہ میں نہیں کہہ رہا. آپ نے کچھ لیکچر سنے گئے, آپ نے جہاں بھی جاتا ہوں کراچی یا صرف کسی جگہ بھی جاؤں تو میں گناہ کرتا ہوں. یہ میرا اپنا ذاتی ذوق ہے یا میرا وجدان ہے. آپ اس سے انکار بھی کر سکتے, وہ بھی کر سکتے. میں کون سا کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے, میری بات ہے. میں کہتا ہوں کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کے سردوں سے ہی ہوگا. میرا خیال ہے سارا سال کرتے کہ شب تک توجہ برداشت ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النساء اس کی آیت نمبر 80 کا جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ من یؤتی الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. سادہ کرتا ہوں, اطاعت کہتے ہیں کسی کا حکم ماننا, کسی کی بات کو تسلیم کرنا, کسی کے آرڈر کو تسلیم کرنا, اسے کہتے ہیں اطاعت. اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو راؤنڈ اباؤٹ 40 کے قریب آیات ہیں جن میں اللہ نے اطاعت کا حکم دیا. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. راؤنڈ اباؤٹ کم و بیش 40 کے قریب. سورہ النساء کی آیت نمبر 59 پڑھیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. تو پتہ چلا یہاں بھی سٹارٹ ہو رہا ہے اللہ کی اطاعت اور
اسی طرح اگر آپ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 پہ جائیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال باطل اور برباد نہ کرو۔ تو اس مقام پہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت۔ اسی طرح اگر آپ سورہ انفال کی آیت نمبر 20 پڑھیں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو۔ یعنی اس مقام پر یہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اسی طرح انفال کی پہلی آیت کا پہلی فصل وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر ایمان والے ہو جی مولا تو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 71 پہ جائیں، یہ 40 نہیں پڑھنے لگا پریشان نہ ہو، یہاں تک وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ لیکن اس مقام میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اس طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 پہ جائیں، 132 وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ صدات بیٹھے ہوئے میرے ساتھ کا تاج علماء ان کے قدم چوم کے جملہ کہتے ہوئے میں 40 کی 40 آیات بھی پڑھوں گی۔ تو اللہ جو فوکس دے رہے ہیں ہمیں وہ کہتا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ بڑی خاص بات دیکھیے میں نے صدات کے قدم چوم کے، اللہ نے کہا پہلے تو دونوں ہستیوں کی اطاعت کرو، دونوں کون سی؟ اللہ اور رسول، اور فرمایا اگر دونوں ہستیوں کی اطاعت نہیں کر سکتے، اگر تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں، ڈیکوریشن سب پرووائڈ نہیں، اگر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ دونوں کی نہیں کر سکتے، اگر کسی ایک کی اطاعت پہ اتفاق کرنا چاہتے ہو، اگر کسی ایک کی اطاعت پہ ڈیپینڈ کرنا چاہتے ہو، پتہ چلا اللہ نے کہا لوگوں یہاں پر دونوں کی کرو، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی۔ اگر دو کی نہ کر سکتے، کسی ایک کی اطاعت کرنی ہے تو وہ ایک کی اطاعت اللہ کی نہیں میرے مصطفیٰ کی کرو۔ نہیں ہوتی ہے رسول فقط اللہ، اللہ نے کہا کہ اللہ کی مصطفیٰ سے ہٹ کے کوئی الگ سے اطاعت نہیں، اللہ نے اپنی اطاعت کو اپنے رسول کی اطاعت میں ضم کر دیا، اللہ نے اپنی اطاعت کو اپنے رسول کی اطاعت میں گم کر دیا، کہا رسول کا کہا ماننا ہی میرا کہا ماننا، رسول مجھ سے جدا نہیں، جو رسول سے بیعت کر لے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ دیکھنے میں آپ سے بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اور 1400 صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کی صورت میں جو ہاتھ ہے یہ اللہ فوق ایدیہم، وہ دیکھنے میں مصطفیٰ تیرا ہاتھ ہے، حقیقت میں وہ خدا کا ہاتھ ہے۔ اور میں تمہیں کیا لگتا ہے کہ مصطفیٰ بولتا ہے تو مصطفیٰ بولتا ہے، زبان مصطفیٰ میں میں خدا بولتا ہوں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو یہاں تک ہم پہنچے میں اور آپ کہ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا کہ رسول کا کام مان لو، رسول کی اطاعت میں ہی میری ہو گئی۔ آپ اگر رکتا یا رسول اللہ، اللہ نے آرڈر دے دیا کہ آپ کی اطاعت کریں، جب آپ ظاہراً تشریف لے کے چلے جائیں تو پھر آپ کے بعد کس کی اطاعت کرنی ہے؟ Yeah.
مزید سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے. اب آقا اسلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے میرا کام مانگو, میری اطاعت کرو, اللہ کی ہو گئی. یا رسول اللہ جب آپ دین کو کامل کر کے مکمل کر کے سہرناب تشریف لے کے چلے جائیں گے تو پھر آپ کے بعد کس کی اطاعت کرنی ہے؟ علماء بیٹھے ہو میرے ساتھ اطاعت. پہلا حوالہ سنو ذرا اٹینشن ہو کے, بچوں سے میں خطاب کرنے نہیں آیا. ہماری اہل سنت کے ساتھ اطاعت جو حدیث دینے لگا اپنے موضوع کے ریلیٹڈ ان آیات جدیدہ کے ذہن میں حدیث مصطفیٰ دینے لگا, انٹرپریٹ کرنے لگا. پہلا حوالہ امام حاکم کی المستدرک. ہمارے اہل سنت میں حدیث کی دنیا کے بہت بڑے یہ امام اور محدث ہیں امام حاکم. ان کی کتاب ہے المستدرک, جلد نمبر 3, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4617 4641. کسی کو ریفرنس چاہیے نا, میں نے یہ نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا, میں ادھر ہی دکھا کے جاؤں گا. میں نے دکھانا ہے, بنانا نہیں. وما علینا الا البلاغ, انبیاء کی سنت ہے پہنچانا, کنوے کرنا. اور اس حدیث کو بیان کر کے نیچے پتہ کیا لکھتے ہیں امام حاکم, ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین. وہ لکھتے ہیں کہ یہ شیخین امام بخاری اور مسلم کی شرائط پہ حدیث صحیح. اور جملہ اگلا سنو, ہمارے یہاں حدیث کی جانچ پڑتال کے بہت بڑے امام گزرے. امام ذہبی اس طرح سمجھاؤں وہ کس طرح کا بندہ تھا, بڑا ہی سخت, وہ ایک وہابی قسم کا بندہ, یہ اتنا سخت بندہ یار جانچ پڑتال میں. اب اس کے نیچے امام ذہبی لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح. ابھی تک وہ ماں پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں. اعلیٰ درجے کی حدیث صحیح کسی ایک امام اسماء و رجال نے اس حدیث پہ ذرا نہیں کی, بحث نہیں کی. حدیث متواترہ بھی, حدیث مشہورہ بھی. سنو حدیث, راوی حضرت ابو ذر غفاری. حضرت ابو ذر کا نام سن کے سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ وہ صحابہ کے نام پہ سمینار کرنے والوں, صحابہ کے اس منانے والوں, اس صحابہ کے نام پہ مساجد کے نام رکھنے والوں, تو تم کو ابو ذر غفاری کی نظر نہیں آتے, تم کو حضرت مقداد کی نظر نہیں آتے, تم کو حضرت عمار کی نظر نہیں آتے, تم کو حذیفہ بن یمان کی نظر نہیں آتے, تم کو ابو ذر غفاری کی نظر نہیں آتے, تم کو جابر بن عبداللہ انصاری کی نظر نہیں آتے, تم کو عبداللہ ابن مسعود کی نظر نہیں آتے, تم کو حضرت سلمان کی نظر نہیں آتے. یہ اس لیے نظر نہیں آتے مولوی جی, مصطفیٰ کے صحابی تھے, مرتضیٰ کے غلام تھے. یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی کے, ماما بھی تیری مرضی دیا. تو حضرت ابو ذر غفاری یہ پہلے درجے کے صحابی ہیں, یار تو عطا نہیں, پہلے رینک کے صحابی. وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سارے صحابہ جمع تھے, اکٹھے تھے. حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت بلال تک سارے بیٹھے ہوئے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں پہلی صف پہ فرنٹ پہ, وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام ایسے جلوہ فروز ہوئے, تو جو بہتر کیا حضور ایسے کھڑے ہوئے اور پہلا جملہ ارشاد فرمایا تال یا علی ابن ابی طالب. علی ذرا اپنے ساتھ منبر کے اوپر کھڑا کیا. نہیں نہ سمجھ رہے تو یار سارے نیچے بیٹھے ہوئے بلا تشبیہ ہو بلا مثال, جیسے آپ بھی بیٹھے ہو سارے نیچے بیٹھے ہوئے. تو ابو ذر کہتے منبر کے اوپر ایک مصطفیٰ کھڑے ہوئے, دوسرے مرتضیٰ. یہ مولا علی علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کا ہی شرف ہے کہ کہیں مسجد نبوی کے منبر کے اوپر حضور کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں, کہیں صحن کعبہ میں حضور کے کندھوں کے اوپر نظر آتے ہیں, کہیں مدینہ کے خطبہ میں منبر پہ حضور کے ساتھ نظر آتے ہیں, کہیں حالت سجدہ میں حسنین ترینین پشت رسول پہ نظر آتے ہیں. یہ شرف
جڑی نئی کتاب آئی ہے افضلیت علی، جڑی کنز القرآن علی افضلیت علی فی القرآن، افضلیت علی پر قرآن میں دلائل کا خزانہ، 1000 قرآنی آیات، 5000 حدیث، 250 سے زائد صحابہ کرام، محدثین، مفسرین، محاط المومنین کی آراء جمع کی ہے افضلیت علی پہ۔ اس میں بھی میں نے اسی آیت کے ذیل میں یہ ساری حدیث جمع کی ہے، کسی کو چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایسے کھڑے ہو کے ہماری طرف چہرہ کیا، خطبہ کیا۔ وہ جو حضور نے خطبہ کیا سناؤں آپ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اطاع علی فقد اطاع اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرا کہا مانا، اس نے اللہ کی اطاعت کر دی۔ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، جس نے میری معصیت کی، جس نے میری نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کر دی۔ یہاں تک تو خطبات جمعہ میں آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، یہ ہے ادھوری بات، میں کرنے لگا ہوں پوری بات۔ یہ ہے یہودیوں والا کام کہ درمیان سے اپنے مطلب کی بات کو نکال لینا۔ آپ حضرت کی آگے کی بپر سکردو مانو، حدیث مصطفیٰ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں من اطاع علیٰ فقد اطاعنی ومن عصی علیٰ فقد عصانی۔ میرے آقا فرماتے ہیں سن لو، جس نے علی کی اطاعت کی، جس نے علی کا کہا مانا، جس نے علی کا حکم مانا، اس نے محمد کی اطاعت کی، جس نے محمد کی اللہ کی کر دی۔ جس نے علی کی نافرمانی کی، جس نے علی کی معصیت کی، جو علی کے سامنے اگر مگر کرنے لگا، جو علی کو سمجھانے کی ناکام کوشش کرنے لگا، جو علی کے سامنے تلواریں لے کے آ گیا، جو علی کے سامنے نیزے لے کے آ گیا، جو علی کے سامنے پھر مقابل کھڑا ہو گیا، جو علی کا منکر بن گیا وہ محمد کا منکر بن گیا، جو محمد کا منکر بن گیا وہ خدا کا منکر بن گیا۔ اب میرے دوستو، یارو سیدھی سی بات ہے کہ مشکل ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے علی کی اطاعت کی، اس نے محمد کی کی، اور جس نے محمد کی اس نے اللہ کی، جس نے علی کی معصیت نافرمانی کی اس نے میری کر دی، جس نے میری کر دی۔ تو ترتیب کیا بن رہی ہے؟ اللہ، نبی، تیری ترتیب سیدھی سی بن کے اس کے اوپر میری کتاب ہے، اس کتاب کا ٹائٹل میں نے رکھا ہے اللہ، نبی، تے علی۔ 80 سے زیادہ قرآن مجید کی میں نے یاد جمع کی، جس میں اللہ نے ترتیب یہ رکھی ہے اللہ، نبی، تے علی۔ اطاعت کی بات کی قرآن ترتیب دیکھو، میں وقت بچا رہا ہوں، آیتیں نہیں پڑھ رہا، اللہ، نبی، تے علی۔ اور امامت کی بات کی قرآن ترتیب پڑھو، اللہ، نبی، تے علی۔ اجازت لائق کی بات کی قرآن پڑھو، اللہ، نبی، تے علی۔ ولی کی بات کی اللہ، نبی، تے علی۔ رضا کی بات کی اللہ، نبی، تے علی۔ بیعت کی بات کی اللہ، نبی، تے علی۔ مدد کی بات کی اللہ، نبی، تے علی۔ انعام کی بات کی اللہ، نبی، تے علی۔ نعمت کی بات کی اللہ، نبی، تے علی۔ صحت کی بات کی اللہ، نبی، تے علی۔ اور ہم اللہ کی قرآنی ترتیب کو مانیں کہ تیری بیٹی بریلی کی ترتیب کو مانیں۔ اللہ کو ترتیب نہیں رکھتا۔ کر دیا کہ پہلے اللہ کی اطاعت ہے، پھر رسول کی اور پھر علی کی۔ اللہ کی اطاعت پہلے نمبر پہ کیوں ہے؟ اطاعت کی جو صداقت بیٹھے ہوئے نا، ان کے قدم چوم کے میں ایک جملہ کہہ رہا، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اللہ کی اطاعت اس لیے ہوتی ہے
کہ اطاعت ہوتی ہی اس کی ہے جو بے عیب ہو. جس میں کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی جھول، کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی غیر نہ ہو، کوئی اسی کی اطاعت ہوگی نا جو پاک ہو یار. تو اللہ سبحان نہیں، اللہ پاک ہے، اس لیے اللہ کی اطاعت ہے پہلے نمبر پہ. اب اللہ کے بعد اطاعت ہے رسول کی. تو حضرت رسول کس لیے اطاعت ہے کہ رسول بھی اللہ کی طرح بے عیب ہے. ہر قسم کے نقص سے، کمی سے، کجی سے مبرا ہے. بڑے سے بڑا دشمن رسول بھی میرے اور آپ کے پیارے آقا کی ذات میں کوئی کمی کجی نہیں تلاش کر سکتا. اللہ تعالیٰ اطاعت ہوتی اس کی ہے جو بے عیب ہو. فرض کریں، مثال دیتا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا، میرے ساتھ کا تاج. فرض کریں کوئی شراب پیتا ہو، شراب، تو اپنے بیٹے کو کہے کہ بیٹا شراب نہ پیا کر. تو بیٹا کہتا باجی پہلے بوتل چھوڑے. یعنی اطاعت، جو اطاعت والا تھا اس کی ذات میں نقص آیا نا، کمی کجی آئی تو اطاعت ہوا میں اڑ گئی. اگر کوئی خود نماز نہ پڑھتا ہو، دوسروں کو کہے کہ نماز پڑھا کرو، تو وہ کہیں گے بہت تم پڑھ. تو پتہ چلا صاحب اطاعت کی ذات میں کمی کجی عیب آیا تو اطاعت ہوا میں اڑ گئی. آپ اہل سنت کی 70 کتابیں پڑھ کے دیکھیں، طبقات ابن سعد سے لے کے تاریخ تبری تک. ایک بہت بڑا بندہ تھا عالم اسلام کا، اور بہت بڑے بندے کا بیٹا تھا. اس نے شراب پی لی. جب شراب پی لی تو اس پہ حد جاری ہوئی، حد کوڑے مار. تو جب اس کو کوڑے مارنے کے لیے بندے نے چا کر پکڑا نا، تو آگے سے اس نے کیا کہا وہ سنے. وہ کہتے ہیں کہ کوڑوں کا انکار نہیں کر رہا، میں نے شراب پی ہے، حد جاری ہے، کوڑے مارو، لیکن مجھے کوڑا وہ لگائے جس نے ساری زندگی خود شراب نہ چکھی ہو. بچوں سے کتاب نہیں کر رہا، بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑے بڑے عہدہ منصب والے گردنیں جھکا دے. تو کون آیا تھا کوڑا پکڑ کے؟ علی ابن ابی طالب. اطاعت کی جو سب سے بڑی شرط ہے وہ ہے ہر قسم کے عیب سے، کمی سے، کجی سے پاک ہونا. پاک، صاف، طاہر، مطہر، منزہ، مصفہ، مجدہ، معصوم ہونا. یا تو خود ہی گناہوں سے بھرا ہو، وہ صاحب اطاعت ہوگا. پتہ چلا پہلے نمبر پہ اللہ کی اطاعت، اللہ بھی پاک. دوسرے نمبر پہ رسول کی اطاعت، رسول بھی پاک. اب مولوی جی تیسرے نمبر پہ اسی کی اطاعت ہے جو رسول سے ہو. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سینہ چوڑا کر کے، صرف نبوت اور رسالت کو چھوڑ کے، نبوت اور رسالت کے علاوہ حضرات جو پوری کائنات میں آدم سے لے کے آخری مومن تک نبوت اور رسالت کے علاوہ جو ساتھ سے پاؤں تک سارے کا سارا محمد جیسا ہے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. حدیث مانگو، صحیح بخاری سے حدیث پڑھتا ہوں. بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماتن کا انتقون منی بے منزلت ہارون بن موسیٰ ان اللہ لہ نبی بعدی، میرے آقا نے فرمایا علی خوش ہو جا، راضی ہو جا، تیری اور میری منزلت، مقام، مرتبہ، رتبہ وہ دو نبیوں موسیٰ اور ہارون جیسا ہے. میرے بعد تو نبی نہیں ہو سکتا، لیکن ہے نبی جیسا. تو پتہ چلا تو نبی کے بعد نبی جیسا ہے. کوئی بھائی کا نام
علی کو نبی سے جدا کر کے تو دکھایا. امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل صحابہ، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 1130. یہ تھوڑا سا سوچو ساری نقطہ سمجھو. میرے آقا فرماتے ہیں کنتو انا وعلی نورن بین یدی اللہ قبل یخلق آدم. میرے آقا فرماتے میں اور میرا بھائی علی آدم کی تخلیق سے پہلے اللہ کے سامنے ایک نور تھے. پتہ چلا جو نبی کا نور وہی علی کا نور. کوئی مائی کا لال نور میں نبی اور علی کو جدا کر کے تو دکھایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت انا ولی من نور ظاہر. علامہ روسی روحانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 186. میرے آقا فرماتے ہیں میں اور علی ایک نور سے تخلیق ہوئے ہیں، پیدا نہیں ہوئے. تخلیق میں کوئی نبی اور علی کو دو کر کے دکھایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبی. میرے آقا فرماتے ہیں علی محمد کا خون ہے، وہ خون میں کوئی نبی اور علی کو جدا کر کے تو دکھائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النبی. لوگوں سنو علی محمد کا گوشت ہے، کوئی گوشت میں نبی اور علی کو جدا کر کے تو دکھائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الروحی. لوگوں سنو علی محمد کی روح ہے، کوئی روح میں نبی اور علی کو جدا کر کے تو دکھائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النفسی. لوگوں سنو علی محمد کی جان ہے، کوئی جان میں نبی اور علی کو جدا کر کے تو دکھائے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس من شجر شتى انا علی من شجرۃ واحدہ. لوگ جوان کا شجرہ سے